حضرت مولانا مفتی محمد ثناء رضا قاسمی صاحب اپنی دفتری اہم تقاضے کے پیش نظر نہیں آ سکے. انہوں نے رات کے حصے میں پیغام جاری کیا ہے اور اس پیغام کو میں بہت کمپوز کر کے اور پھر اس کو راتہ راتی کمپیوٹر کی مدد سے مشین کی مدد سے نکلوایا. میں مولانا قمر عالم صاحب نجوی حافظ اللہ ویشالی سے تشریف لائے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ حضرت مفتی محمد ثناء رضا قاسمی صاحب جو اس ادارہ کے صدر ہیں اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاہور کے رکن تاسیسی ہیں، ان کا جو پیغام ہے اس اجلاس کو وہ پیغام برقرار کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرات گرامی، سب سے پہلے تقریب شریعت کے اس اہم پروگرام میں آپ حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اس پروگرام میں شرکت کے لیے وقت نکالا. ادارہ شریعہ کے صدر ہونے کی وجہ سے میری خوشگوار ذمہ داری کہ آپ سب حضرات کے استقبال کے لیے بنفس نفیس موجود ہو. لیکن اچانک آنے والی دفتری مشغولیات اور مصروفیات کی وجہ سے میرے لیے جسمانی حاضری ممکن نہیں ہوئی. البتہ دل و دماغ آپ حضرات کی طرف ہی لگا ہوا ہے. مولانا محمد انوار اللہ قاسمی حفظہ اللہ جو اس ادارے کے بانی اور معتمد ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے پروگرام کے انعقاد، مہمانوں کے اکرام اور ضروری انتظام و انصرام کا خصوصی طریقہ عطا فرمایا ہے. مجھے امید ہے کہ اکابر کی جوہر توجہات کی دوپہر میں یہ پروگرام ہر اعتبار سے کامیاب ہوگا اور اس کے بڑے دور مثبت اثرات کو رکھتا ہوں. حضرات، تقریب شریعت پروگرام کا ایک مقصد سماج میں اسلام کے تئیں ان غلط فہمیوں کو دور کرنا ہوتا ہے جو اسلام مخالف لوگوں نے پھیلایا. یہ ہماری بدعملی اور بے عملی کی وجہ سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھ گیا ہے. دوسرا مقصد شریعت کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنا ہے. تقریب شریعت کی تحریک اصلاً آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی برپا کردہ ہے اور اس وقت اس کے سب سے بڑے ترجمہ فقیہ الاسلام حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہ جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ موقع سے ادارہ تحریک شریعت تشریف لانے پر ہم ان کے شکر گزار ہوئے ہیں اور جنرل سیکریٹری بننے کے بعد پہلی بار سیتامڑھی آنے پر ان کا استقبال کرتے ہیں. حضرات، اس موقع سے مولانا محمد انوار اللہ قاسمی صاحب نے ایک عنوان قرآن معاشرہ کے نام سے مختص کیا تھا. ان کی خواہش تھی کہ قرآن و احادیث کے حوالے سے میں بتاؤں کہ اللہ اور اس کے رسول انسانوں کی زندگی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور دنیاوی فلاح اور آخرت کی کامیابی کے لیے ان امور کا انجام دینا ضروری ہوتا ہے. حضرات، ہمیں خوب اچھی طرح اس بات کو محسوس کر لینا چاہیے کہ قرآن معاشرے کا آغاز اللہ کی وحدانیت اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننے اور آخرت پر یقین سے ہوتا ہے. کہنا چاہیے کہ ہماری زندگی کو ان چیزوں سے توازن اور اعتدال نصیب ہوتا ہے. یہ توازن اور اعتدال اور زندگی میں پیدا ہو جائے تو بندہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے لیے ہر وقت مستعد اور چوکس رہتا ہے. وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، والدین کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، کم نہیں تولتا، غربا اور مساکین کے مال قسم نہیں کرتا، زنا کے قریب نہیں جاتا، نگاہوں کی حفاظت کرتا اور غیر محرموں پر نظر ڈالنے سے گریز کرنے لگتا ہے. وہ اسلام میں سبقت کو سلام میں سبقت کرتا ہے، ذات پات کی لعنت سے دور رہتا ہے، حسب و نسب کے بجائے تقویٰ کو معیار عظمت سمجھتا ہے. وہ غیبت نہیں کرتا، کسی کی
نہیں پڑتا، ظلم و ستم سے دور رہتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف وہ اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، راتوں کو مالک کے ساتھ میں سوتا کہ اٹھاتا ہے، زمین پر ادا کر نہیں چلتا، نماز کی پابندی کرتا ہے، لوگوں کی امانتوں میں خیانت نہیں کرتا، قاتل عمل نہیں کراتا، روزی کا مالک اللہ کو جانتا ہے، ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا، لوگوں کی رعایت کرتا ہے، اہل و عیال کے حقوق کی ادائیگی کو لازم سمجھتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کرتا اور ہر حال میں شریعت کا پابند رہتا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنے سے جو مزاج بنتا ہے اس کا اجمالی تذکرہ ہے۔ صفت کے لیے قرآن کریم کی آیات پیش کروں تو بات لمبی ہو جائے گی، پڑھنے کے لوگوں کے سمجھنے کے لیے میں اس اجمال کو کافی سمجھتا ہوں۔ اس موقع سے میں مولانا محمد انوار اللہ قاسمی کے صاحبزادے عزیز الامراء غازی کے حفظ قرآن کی تکمیل اور مولانا کے برادر محترم امداد اللہ صاحب کی ساتھی کے ساتھ نگاہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پوری زندگی قرآن یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برادر امداد اللہ کے نکاح کو دونوں خاندان کے لیے صلاح اور فلاح کا ذریعہ بنا دے۔